اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آج کے ہمارے معزز مہمان جو کہ لاسٹ پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ تھے، علم کی فضیلت پر ہم نے گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج بھی ہم کوشش کریں گے کہ علم کی فضیلت جان سکیں، اور صحابہ اکرام کے حوالے سے اور انبیاء اکرام کے حوالے سے، اور اللہ رب العزت کا فرمان بھی ہم نے سنا لاسٹ پروگرام میں بھی۔ آج بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کیا فرماتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں علم کے حوالے سے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جس معاشرے میں اس وقت میں اور آپ جی رہے ہیں، اس معاشرے میں علم کی فضیلت کتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ علم کی فضیلت تو جو تھی وہی رہے گی، علم کی اہمیت کتنی بڑھتی جا رہی ہے یہ آج ہم جانیں گے۔ اور ہمارے بچوں کو ہم کس راہ میں لگا رہے ہیں سوشل میڈیا میں، کیا یہ بھی علم کا حصہ ہے؟ اس پر بھی آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا شمس الحسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام حضرت، کیسے مزاج خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کے چہرے کی مسکراہٹ کو سلامت رکھے۔ آپ بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، الحمدللہ شعبہ تدریس سے بھی حضرت کا تعلق ہے۔ امید کرتا ہوں حضرت اسی طرح یہ شفقت محبتوں والا سلسلہ جاری رکھیں گے اور ہم ان سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ میں چاہوں گا حضرت سب سے پہلے یہ بتا دیجیے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، ظاہر سی بات ہے اس وقت اتنا تعلیم کا سلسلہ نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن جو تعلیم ان کی حاصل ہوئی بھی ہے وہ آج تک کوئی نہ کر سکا۔ تو وہ کیا سلسلہ تھا، وہ کس انداز میں تعلیم حاصل کرتے تھے، کیا طریقہ کار تھا، کن سے تعلیم حاصل کرتے تھے؟ کیونکہ وہ تو سلسلہ ایسا تھا، کوئی 6 دن پہلے مسلمان ہوا، کوئی 15 دن پہلے مسلمان ہوا، کوئی 1.5 سال پہلے مسلمان ہوا، تو وہ علم کس سے حاصل کرتے تھے؟ مسلمانوں سے ہی حاصل کیا کرتے تھے یا کفار سے علم حاصل کرتے تھے؟ اگر کفار سے بھی کرتے تھے تو اس کا طریقہ کار کیا تھا، ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، علم کے موضوع پر گفتگو جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دین کی خدمت کو، وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اور حامد بھائی آپ کو سلامت رکھے، شاد رکھے، اور ہم سے دین کی خدمت لے اور اسے قبول فرمائے۔ آمین۔ آپ نے سوال کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم الرضوان، ان کے علم حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا تھا؟ دونوں طریقے سے علم حاصل کیا جاتا تھا۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت خاص، واہ جی واہ۔ اور دوسرا طریقہ کیا تھا کہ جو لوگ قید ہو کر آتے، قیدی بن کر، یا کچھ اس طرح کے کہ جن کے بدلے میں مسلمانوں کو چھوڑا جاتا، ٹھیک ہے نا، اب وہاں سے کچھ لوگ قید ہو کر آ گئے تو ان کی چھوڑنے کا جزا کیا، یعنی چارجز کیا رکھے جاتے تھے؟ وہ یہ ہوتا تھا کہ آپ 6 مہینے تک، آپ 1 سال تک جو ہے یہ سکھا دیں مسلمانوں کو، لکھنا سکھا دیں آپ، ٹھیک ہے نا، ان کو پڑھنا سکھا دیں۔ یعنی اگر کسی کافر سے، منافق سے اگر علم حاصل ہو رہا ہے تو اسلام نے اس کی ممانعت نہیں رکھی، بس وہ ہمارے اقدار کو، وہ ہماری تعلیمات کو برا بھلا نہ کہے، وہ قرآن کے مخالف تعلیم نہ دے، تو اس سے علم حاصل کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بہت سارے انسٹیٹیوٹس ہیں بالخصوص لینگویجز کے، اور بھی، یا اگر آپ فورن چلے جائیں، باہر ملک چلے جائیں، وہاں پر بھی لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں نا، لیکن وہاں پر پڑھانے والے دونوں طرح کے لوگ ہیں، مسلم بھی ہیں اور نن مسلم بھی ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بشرط یہ کہ انسان اپنی قرآن و سنت اور اسلام پر جمع رہے اور قائم رہے۔ بالکل جی، اور یہی اسی میں بقا ہے۔ اچھا، میں چاہوں گا اسی کو ہم کنٹینیو رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام کے حوالے سے کوئی واقعہ ارشاد فرمائیے گا، علم دین کے حوالے سے ہو یا جو بھی علم کے حوالے سے، صحابہ کرام کا واقعہ کوئی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ویسے تو بہت سے واقعات ہیں، لیکن میں ایک جو سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے بھی بہت ہی اٹریکٹیو واقعہ میں یہ عرض کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے کہ بتا دیا گیا آپ علیہ السلام کو بذریعہ فرشتہ کہ فلاں جو صحابی ہیں ان کی موت کا وقت قریب آ گیا، صرف 1 گھنٹہ باقی ہے، ان کی گویا کہ 1 ساعت باقی ہے، 1 گھنٹہ باقی ان کا انتقال ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے ان سے فرما دیا کہ آپ کی جو زندگی ہے وہ صرف 1 ساعت ہے، گویا کہ 1 گھنٹہ ہے۔ تو وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھے کچھ ایسا کام بتائیں جو میں اس 1 ساعت کے اندر کر لوں، کیونکہ پھر تو میری روح قبض ہو جانی ہے، میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا۔ یہاں پر ہم ذرا غور کریں، آج ہمارے سے کوئی کہہ دیا جائے کہ جناب آپ کے پاس 3 دن کا وقت رہ گیا ہے، 1 دن کا وقت رہ گیا ہے، ہماری حالت کیا ہوگی؟ ہمیں اپنا مال یاد آئے گا، اپنی آل اولاد یاد آئے گی، اپنا بزنس، اپنی پراپرٹی، ہمارے پیچھے کیا ہوگا ہم یہ یاد کریں گے۔ لیکن وہ صحابی تھے، وہ حضور کی تربیت یافتہ تھے، انہیں یہ سب چیزیں یاد نہ آئیں۔ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ وہ کام بتائیں جو میں اس وقت میں کر لوں۔
رسول اللہ نے فرمایا علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جا. وہ علم حاصل کرنے میں مشغول ہوتے ہیں، ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے. یعنی آخری وقت میں بھی علماء فرماتے ہیں اگر اس سے بہترین کوئی کام ہوتا رسول اللہ اس کا حکم ارشاد فرماتے کہ جاؤ گھر جا کر وصیت کر دو، جاؤ اپنے مال کا حساب کر دو، جاؤ ترکہ بانٹ دو. نہیں، بلکہ رسول اللہ نے علم کو فوقیت دی اور ہمیں یہ سبق دے دیا. تعلیم امت ہمارے لیے اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آخری وقت بھی آ جائے تو تم اس وقت بھی علم حاصل کر رہے ہو. تو یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ اہم واقعہ ہے کہ آخری وقت میں بھی، یعنی وہ کہتے ہیں نا ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک، ماں کی گود سے قبر کی لحد تک یہ انسان علم حاصل کرے. تو ہمیں چاہیے ضرور اس پر توجہ کریں اور علم حاصل کرنے کی طرف مشغول ہو جائیں. ہمیں جیسے کہ آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا لاسٹ پروگرام میں چاہوں گا کسی نبی کا، انبیاء اکرام میں سے کسی بھی نبی کا کوئی واقعہ علم کے حوالے سے ارشاد فرمائیں. جی بالکل. امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنی تفسیر کبیر کے اندر آیت کریمہ وعلم آدم الاسماء کلھا کے تحت فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہے چونٹی والا، حالانکہ بظاہر اس میں کوئی ہمیں علم کی کوئی کنڈیشن نظر نہیں آتی، لیکن آپ دیکھیں امام راضی نے کیا نقطہ بیان فرمایا کہ وہ جو لشکر آ رہا تھا سلیمان علیہ السلام کی، اس چونٹی نے 3 فرسخ دور سے کیا کہا اپنی ہم آپس میں رہنے والی چونٹیوں کو کہ سارے بل کے اندر چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے دہانی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہمیں کچلتا ہوا نہ چلا جائے. یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنی، اور کیسے سنی؟ آج ترقی کر کے سائنس یہ کہتی ہے کہ چونٹی کی آواز نہیں ہوتی، وہ بولتی نہیں ہے، بلکہ ان کے سر کے آگے جو نکلے ہوئے اینٹیناز کی طرح ہوتے ہیں وہ آپس میں رگڑتی ہیں. اس کی آواز سے وہ جو ہے اس رگڑ سے آپس میں کمیونیکیشن اور رابطہ کرتی ہیں، اس رگڑ کے اسٹائل سے. اس رگڑ کی آواز کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 فرسخ دور سنا، اور پھر آپ علیہ السلام مسکرائے اور لشکر کو آپ نے ایک طرف کیا. یہاں پر امام راضی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو کیسا علم عطا فرمایا، ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اللہ نے اس چونٹی کو صرف اتنے سے علم کی وجہ سے دنیا کی تمام چونٹیوں پر افضلیت دے دی، اور اس کو سب سے افضل چونٹی بلکہ قرآن کے اندر ایک پوری النمل کر کے آیت سورت ہی نازل فرما دی. یہ فضیلت اللہ نے اسے عطا کی. اور اس کا کیا جملہ تھا؟ کہیں بے دہانی میں ان کا لشکر ہمارے اوپر سے چلا نہ جائے. اس کو بھی پتا ہے چونٹی کو کہ سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر وہ تربیت یافتہ ہے. اس ادب کی وجہ سے اللہ نے دنیا کی ساری چونٹیوں پر اسے فضیلت دے دی اور قرآن میں سورت نازل فرما دی. یہ تو نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور یہ وہ نبی ہیں کہ جو اقصی میں، مسجد اقصی میں نبی علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہوئے. اب بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں تک علم سے متعلق بات ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب کلی عطا فرمایا. اور علم غیب کلی کون سا؟ لوگ فرق نہیں کر پاتے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگ ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں ایک جنرلی، پھر میں آگے کنٹینیو کرتے ہیں گفتگو. ہم دیکھتے ہیں، بالکل دیکھتے ہیں. ہم سنتے ہیں، بالکل سنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے، بالکل ملاحظہ فرماتا ہے. وہ کیا وہ سنتا ہے؟ بالکل. وہ تو سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو قادر بھی ہے. تو یہ شرک نہیں ہے. ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ بھی ملاحظہ فرما رہا ہے. ہم بھی سن رہے ہیں، اللہ بھی سماعت فرما رہا ہے. تو بالکل شرک نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طاقت سے ملاحظہ فرما رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طاقت سے سماعت فرما رہا ہے. اور انسان حتیٰ کہ انبیاء بھی اپنی طاقت سے نہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ملاحظہ فرما رہا ہے. اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہم سماعت کر رہے ہیں. تو جب یہ فرق آ جاتا ہے نا، خالق ہیں وہ اور ہم مخلوق ہیں، تمام انبیاء مخلوق ہیں، تو کسی کو شرک کا شائبہ بھی نہیں ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اچھا میں چاہوں گا جیسے کہ آپ نے انبیاء اکرام اور صحابہ اکرام کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمائیے گا اسلام کی بقا کس طرح ہے، اور اسلام کو کس طرح اہمیت. تو ہمارے معاشرے میں ہم مسلمان ہیں، اگر دیکھا جائے تو مسلمان
اسلام کو نہیں پڑھ رہا ہے، بہت کم ہیں جو پڑھ رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں اللہ انہیں عزت عطا فرماتا ہے۔ مسلمان کسی اور طرف گامزن ہیں، جیسا کہ یہ علامہ صاحب نے کچھ دیر پہلے اپنی گفتگو میں بھی فرمایا، لیکن واپس پلٹ کر ہمیں آنا ہے۔ جب بعد میں آنا ہے تو ابھی ہی آ جائیں تو کتنا اچھا ہے۔ میں بھی کوشش کروں، مجھے بھی چاہیے کہ اسلام کے حوالے سے جانوں، آپ کو بھی چاہیے کہ اسلام کے حوالے سے جانیں، یقین جانیں اس کی برکتیں۔ اچھا حضرت، اسلام کی بقا کی میں بات کروں گا کہ اسلام کی بقا کس طرح ہے؟ اسلام کی بقا تین چیزوں سے ہے۔ تین چیزوں سے۔ ایک، اچھے مدارس قائم کیے۔ واہ جی واہ۔ دوسرا، اچھے مدارس مینس کی بڑی اچھے بلڈنگ ہے؟ مدارس سے مراد بڑی بلڈنگز نہیں ہے جی۔ اچھے مدارس سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر اللہ اس کے رسول کی تعلیم مخلص ہو کر دی جاتی ہے۔ مدارس تو کراچی میں بھرے پڑے ہیں، ایک سے ایک مدرسے حضرت، یا آج ایک کہیں سے ایک ذکر مدرسہ جی۔ تو ہے، لیکن باقاعدہ جسے اخلاص کہتے ہیں نا، معذرت کے ساتھ ہمارے سے وہ اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ ہم مطلب دین کو استعمال تو نہیں کر رہے، ہمیں یہ غور کرنا پھر چاہیے۔ علماء کرام سے بات کرنی چاہیے ہمیں، بالکل اس حوالے سے غور و فکر کرنی چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں قطع حضرت، کلامی معاف، پہلے مدارس کم ہوتے تھے حضرت، آج سے 50 سال پیچھے ہم چلتے ہیں، مدارس بہت کم دور دور علاقے میں ہوتے تھے۔ 100 سال پیچھے چلے جائیں وہ تو پھر شہر سے بھی دور، مطلب 2-3 شہر چھوڑ کے چوتھے شہر میں ہوتے تھے۔ اس وقت علم دین کی فضیلت لوگ جانتے تھے، ہر چوتھا پانچواں بندہ علم دین سیکھنے کے لیے کوشش کرتا تھا، اور علم دین ہوتا بھی تھا ان کو۔ اب مدرسے اتنے بھرے پڑے، مدرسے زیادہ ہیں، لوگ کم ہیں، تو اب دین کی جو ایک کہنا نہیں چاہیے اہمیت جو ہے وہ ہماری نظر میں کم ہوتی چلی جائے۔ اس کا وجہ اس کی کیا ہے اور قصور کس کا ہے اس کا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم دین کو مال کمانے کا ذریعہ بنا دیں گے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دے گا، ذلیل خوار، ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ نہ دین ہاتھ میں آئے گا، نہ دنیا ہاتھ میں آئے گی۔ یہ ایک نیچرل چیز ہے، اور اگر جب تک ہم اخلاص کے ذریعے سے کام نہیں کریں گے، ہم زوال اور پستی کا شکار ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اس میں بہت اہم کردار ایسے لوگوں کا بھی ہے کہ جو دین تو پڑھا رہے ہیں لیکن ان کی نیت مال ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر مال ہی کمانا ہے تو پھر دین کو استعمال نہ کریں، دین کو استعمال نہ کریں، پھر آپ مال کمائیں، آپ بزنس کریں۔ دین کا لبادہ اوڑھ کر دنیا کمانا تو پھر اللہ ذلیل کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اچھے مدارس قائم کیے جائیں، اور وہ کس طرح قائم ہوتے ہیں؟ وہ اخلاص کے ذریعے سے قائم ہوتے ہیں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری اور تمام ہمارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ جب آئے تھے ان کے ساتھ کون سا مدرسہ تھا؟ ان کے ساتھ تو بس ان کے تربیت یافتہ مریدین تھے۔ وہ جہاں پر بھی گدڑی ڈال دیتے، جہاں پر اپنی چادر ڈال دیتے، وہیں پوری خلقت جمع ہو جایا کرتی تھی۔ آخر کیا چیز تھی؟ وہ اخلاص تھا۔ تو آج ہمیں اس پر بالکل توجہ کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز، تین چیزیں تھیں اسلام کی بقا۔ اسلام کی بقا اچھے مدارس سے ہیں۔ اچھے مدارس کا مطلب بڑے بڑے محلات نہیں، بلکہ اچھے منظم طریقے سے وہاں پر اخلاص کے ساتھ علم دین کا فروغ ہو۔ دوسری چیز، مساجد۔ آج مسجد تو بنا دی شب بھر میں، وہ ہے نا علامہ اقبال صاحب نے، تو مسجد ہم نے بڑی عالیشان بنا دی لیکن ہم اس سے دور ہو گئے۔ حالانکہ حدیث میں کیا فرمایا کہ سایہ عرش 7 لوگوں کو ملے گا، اس میں سے ایک یہ شخص ہے جس کا دل مسجد میں معلق رہے، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، یعنی وہ کب دوسری نماز کا وقت ہے اس سے پہلے وہ چلا جائے، اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے۔ آج ہم اس سے بھی دور ہوئے، مدارس سے تو ہوئے، مساجد سے بھی ہوئے۔ اور تیسری اور آخری چیز، اچھی خانقاہیں۔ اچھی خانقاہیں آج ہمارے یہاں مفقود ہو گئی۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی نور اللہ مرقدہ آپ فرماتے ہیں کہ پیر جو ہوتا ہے اس کے لیے 4 شرائط ہیں۔ عالم باعمل ہو، فاسق معلم نہ ہو، سب سے پہلے صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو، عالم باعمل ہو، فاسق معلن نہ ہو، اور سلسلہ اس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک متصل ہو، تو وہ پیر بننے کی اہلیت رکھتا ہے۔ آج ہم اپنے اوپر یہ غور کرتے ہیں کہ ہماری جو خانقاہیں ہیں اس میں نسلاً بعد نسلین، اور ایک کے بعد ایک خانقاہیں اور خانوادوں میں بیٹھے ہوئے تو لوگ ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ اس کے اہل نہیں ہے۔ بالکل جی، اس کے اہل نہیں ہے۔ اور بقول روایت حضرت یہ آپ نے اتنا آرام سے کیوں کہا وہ اہل نہیں ہے؟ بالکل آپ نے گفتگو بڑی اونچی بات میں، اینڈ میں آ کر آپ نے تھوڑا آرام سے کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے آرام سے اس لیے کہا
کہ جناب ہمارے جو آج کل مزاج ہے نا وہ بہت نازک ہو چکے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں وہ لوگ، پتہ نہیں کیوں ہم پتہ پہ نہیں انگلی کیا اٹھا ہو گیا، دی، کون سا بم کفر کا فتویٰ لگا دیا. بھائی غلط کرو نہیں نا، غلط جی، کر رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے پھر تو آواز اور چوٹتی یہ ہے. جی علامات قیامت میں سے نبی علیہ الصلوۃ معذرت کے والسلام. ساتھ حضرت میں تو حیران ہوتا، بات چل گئی ہے، ہمارے ناظرین بھی یقیناً اس چیز کو محسوس کرتے ہوں گے، جانتے ہوں گے. داڑھی شریف نہیں ہے، پیر صاحب ہے جی، سامنے نماز ہو رہی ہے. ایک صاحب کو تو ہمارے امام اہل سنت کا امام شاہ احمد نورانی قائد اہل سنت، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا ولی وہ ہے کہ جو اپنے مریدین سے پہلے مسجد میں بھی بیٹھا ہوا ہو. اللہ اکبر. اللہ کا ولی وہ نشانیاں تو الگ ہے نا جسے دیکھ کے خدا یاد آ جائے، جی، لیکن ایک اللہ کا ولی وہ بھی ہے دور حاضر میں اس کی نشانی یہ بھی ہو کہ وہ دکھاوے کے بغیر، دکھاوا نہیں، وہ اپنے مریدین سے پہلے جا کر مسجد کی پہلی صف میں بیٹھا ہو. وہ بھی نشانی ہمارے ہاں کیا ہے نماز اس وقت سامنے نماز ہو رہی ہے، پیر صاحب نے اپنا ایک ماشاءاللہ سے سلسلہ لگایا ہوا، تو کسی نے پوچھ لیا کر حضرت نماز ہم مدینہ شریف میں ادا کرتے ہیں، ہم فلاں جگہ ادا کرتے ہیں. تو یہ تو حضرت تفریح ہو گئی، یہ تو لوگوں کو وہ والی بات ہوگی، آپ بھینس مجھے مار، خود موقع دیتے ہیں ہم لوگ. تو ایسے لوگوں سے کیسے بچا جائے؟ ہمارے علماء کرام اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں حضرت، کیا فرماتے ہیں آپ؟ ہمارے علماء کرام نے باقاعدہ واضح طور پر یہ باتیں بیان کر دی ہیں کہ ولایت نہ ہوا میں اڑنے کا نام واہ ہے جی واہ. اور نہ پانی پر چلنے کا نام ہے، کیونکہ یہ جادو کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے. ہوں ولایت اور ولی اور پیر وہی ہو سکتا ہے کہ جو شریعت پر چل رہا ہو. خالص شریعت پر جی. ولایت شریعت پر چلنے کا نام ہے، نہ ہوں ہوا میں اڑنے کا نام ہے، نہ پانی پر چلنے کا نام ہے. لیکن افسوس یہ پوائنٹس ہمارے یہاں بیان نہیں کیے جاتے عام طور پر. ہمارے یہاں بس وہ 12 مہینوں کی جو ہے وہ سلسلے چل رہے ہیں، ہر مہینے کے حوالے سے تقاریر ہو رہی ہیں اور ماشاءاللہ لوگ وہ پسند بھی کر رہے ہیں. اب ہر مہینے کا نہیں ہے، اب تو ہفتہ وار ہو گیا، ہفتہ وار بھی اب ہو ہر چکا ہفتے ہے کو کہ ہو گیا. جدید ٹیکنالوجیز نے جی بہت زیادہ ہمارے لیے آسانیاں کر دی ہیں. بہرحال لیکن بات یہ کہنے کی ہے کہ اچھی خانقاہیں مفقود ہو گئیں. ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ختم ہی ہو گئیں. ہمارے جو کم عقیدہ، مطلب یوں کہہ لیں کہ کمزور اور ضعف عقائد کی وجہ سے، چونکہ ہم نے سیکھا نہیں ہے، بس جو بھی ڈبرو بجانے والا ہمارے سامنے آتا ہم سمجھتے ہیں شاید یہی بہت اچھی سرکار ہے. حالانکہ جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں وقف کر دی انہوں نے کبھی اپنی تشہیر نہیں کی. ان کا فیض ایسا جاری ہوا کہ وہ جہاں کہیں بھی چلے جاتے تھے ان کے گرد خلقت جمع ہو جایا بالکل. کرتی تھی. تو حامد بھائی بس بات یہی ہے کہنے کی کہ اچھے مدارس، اچھی مساجد اور اچھی خانقاہیں، اور ان سب کے اندر اچھے سے مراد ہرگز تعمیر و ترقی نہیں ہے بلکہ اخلاص کے ساتھ دین کا کام ہے. بالکل جی. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت احسن انداز میں گفتگو فرمائی اور کھل کر آپ نے گفتگو کی. اچھا میں چاہوں گا مختصر آدھا منٹ ہے، آدھے منٹ میں جاتے جاتے پیغام دے جائیں ہمارے ناظرین کو. آج کے حوالے سے یہ پیغام ہے کہ علم حاصل کریں، علم پر عمل کریں اور علم کو عام کریں. واہ جی واہ. علم حاصل کریں، علم پر عمل کریں اور علم کو عام کریں. کسی بزرگ نے کہا تھا اگر آپ نے کوئی آدھی لائن بھی سیکھ لی وہ آدھی بھی سکھا دیں. ایک لائن سیکھی وہ آدھی سکھا دیں، 2 لائنیں سیکھی ایک پوری کسی کو سکھا دیں. کیونکہ وہ جو دوسری لائن آپ سیکھ رہے ہیں جب تک وہ پوری سیکھ نہ لیں تب تک سکھائیے گا بھی نہیں. پتہ لگے خود بھی نہیں سیکھ سکے، دوسرے کو بھی غلط مشورہ دے کر اس کو بھی ڈبو دیا. ہمیں چاہیے کہ ہم اس عالم دین کے پاس بیٹھیں، ان عالم دین کے پاس جائیں، ان بزرگان دین کے پاس جائیں کہ جو علم کی باقاعدہ گہرائی کو جانتے ہوں، جنہوں نے قرآن کو تفسیر کے ساتھ بھی پڑھا ہو. نہ کہ ناظرہ قرآن پڑھ لیا تو اب میں قرآن کی تفسیر جاننے کے لیے اس پیر صاحب کے پاس جاؤں، ان پیر صاحب کے پاس جاؤں کہ جنہوں نے آج سے 15 سال پہلے ناظرہ قرآن ختم کیا تھا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہر چیز کا ایک سلسلہ ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے، ہر چیز کا ایک رول ہے. ہمیں ان رولز کو فالو کرنا ہوگا جب بھی جا کر ہم کامیاب انسان بن سکتے ہیں. اور علم دین کو فروغ دینا ہوگا، چاہے وہ اسکرین پر دیں. آپ کے پاس موبائل ہے ناظرین، موبائل آج کل ہر گھر میں موجود ہے. ہم اس پہ بیٹھ کر ٹک ٹاک دوسروں کی ویڈیوز کیوں دیکھتے؟ اتنے فارغ ہیں ہم. دوسروں کی اپنی بنائیں بھائی، بنائیں، بالکل بنائیں، اچھے کام کی بنائیں. اللہ رسول کی بات شیئر کریں. کوئی قرآن کی ایک آیت پڑھ کر آگے شیئر کر دیجیے. حدیث شریف کہیں آپ نے پڑھی ہوئی دیکھی، چھوٹی سی حدیث، بس وہ آپ شیئر کر دیں. یقین جانیے یہ صدقہ جاریہ ہے. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں آتی جا رہی ہیں، ان کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے استعمال کریں. میں نہیں کہوں گا ٹک ٹاک نہ دیکھیں، دیکھیں ضرور دیکھیں،
لیکن اپنی ویڈیو بنا کر اپنی ہی دیکھیں، دوسروں کو چھوڑیں جی، دوسروں کو کیا کرنا، ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے اپنے دین اسلام کو فروغ دینا ہے، کل کو میرے حوالے سے مجھ سے سوال ہوگا، دوسرے کا مجھ سے نہیں ہونا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس پر اچھے طریقے سے پازیٹیو رہ کر، کوئی کچھ کہنے دیں، ہم نے اپنا کام کرنا ہے، لیکن اسلام کو سامنے رکھتے ہی ہوئے، شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے، علماء اکرام کے بیانات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی غیر شرعی کام نہیں کرنا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔